غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف الیکشن تیز کریں، ادارے اور متعلقہ محکمے پوری قوت سے کارروائیاں جاری رکھیں۔ آرمی چیف کی ہدایت، جنرل عاصم منیر کی پنجاب کے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت۔ آرمی چیف کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے نواز شریف نے پہلے بھی گرفتاریاں دی ہیں، پچھلی بار بیٹی کے ساتھ آ کر گرفتاری دی۔ اور پاک فوج پر عوام کو سب سے زیادہ، سیاستدانوں پر سب سے کم اعتماد۔ ملک کے 88% عوام کو پاک فوج پر اعتماد ہے۔ گیلپ سروے میں عوام نے رائے کا اظہار کر دیا۔ سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف اب بھی مقبول ترین، پیپلز پارٹی کا دوسرا، ٹی ایل پی کا تیسرا نمبر، چیئرمین پی ٹی آئی اکثریت کی پسند پرویز الہی اور سعد رضوی کا پسندیدگی میں دوسرا نمبر، بلاول بھٹو اور سراج الحق کا کہیں نام نہیں۔ فوری الیکشن پر 42% عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی خواہاں، 28% نون لیگ کو کبھی ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ انتخابات میں تحریک انصاف نہ ہونے کی صورت میں 23% لوگوں نے رائے دینے سے انکار کر دیا۔ آج سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ عدالتی فیصلہ درست تھا، ہمارا امتحان پاس ہو گیا، اب آپ کی باری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت میں ریمارکس، کہا فیض آباد دھرنے کے بعد کئی اور ایسے واقعات سامنے آئے، اس وقت فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ چیف جسٹس نے حکومت سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی، فریقین کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ 27 اکتوبر تک تحریری معروضات جمع کرانے کا حکم۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت 1 نومبر تک ملتوی۔ سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے سورہ توبہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سب لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ کوئی درست بات نہیں بتا رہا۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں، یا تو آپ کہیں دھرنے والوں کے ساتھ معاہدے پر جس کے دستخط تھے ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، یا بتائیں کہ فیصلے کی فلاں باتوں پر عمل کر لیا۔ فیض آباد دھرنا کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ سمیت سب لوگوں پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ ہم ریاستی اداروں کو مستحکم کر رہے ہیں، انہیں نیچا نہیں دکھا رہے۔ بہتر ہے ادارے خود ایکشن لیں۔ 12 مئی کو 55 لوگ مرے، خون ہوا، اب کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ۔ کیوں مٹی ڈالیں؟ آپ کہہ رہے ہیں حکم آیا تھا، ہم نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ لکھیں کس نے حکم دیا تھا، کہیں نا اس وقت الیکشن کمیشن کو ایک فرد واحد کے حوالے کر رکھا تھا۔ وہ صاحب کہاں ہیں جو کینیڈا سے جمہوریت لانے آئے تھے؟ ایک صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے مقدمات ہمارے سامنے آ جائیں۔ کلاس نہیں دی گئی ہیں، سی کلاس دی گئی ہیں۔ اٹک میں جو حالات تھے وہ وہاں پہ بہتر تھے، یہاں پہ تھوڑے برے ہیں، کیونکہ وہاں پہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں واک کر سکتا تھا، یہاں پہ واک کی جگہ نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں بی سے سی کلاس منتقل کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے قانونی ٹیم کی ملاقات، وکیل شیر افضل مروت نے بتایا چیئرمین تحریک انصاف کو جو سہولت اٹک میں تھی وہ اڈیالہ جیل میں میسر نہیں۔ چہل قدمی کے لیے 10 فٹ کے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے کیسز میں اب تک کی پیش رفت سے متعلق گفتگو ہوئی، انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا کہا۔ بولے قانونی ٹیم میں اختلافات نہیں، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کام کر رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بتا دیا کہ 8 دنوں کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ اس بنیاد کے اوپر کہ جی میں نے جو جرم کیا ہے مجھے اس لیے معاف کر دیا جائے کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، ایسا ہم ہونے بھی نہیں دیں گے۔ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے انہیں یہ حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ الیکشن لڑنے کے لیے جرم معاف نہیں ہونے دیں گے۔ جن لوگوں نے 9 مئی کا جرم کیا انہیں حساب دینا ہوگا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا گجرانوالہ میں خطاب،
کہا کیا کور کمانڈر کا گھر جلانے کی تفتیش اللہ دتا تھانے دار کرے گا؟ انتقام کی بات نہیں کی لیکن ملک تباہ کرنے والے کرداروں کا نام لیتے رہیں گے۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنان کی فہرست بنانے کی ہدایت، کہا نام کے ساتھ نمبر بھی درج کریں۔ 21 اکتوبر کو کون کون مینار پاکستان پہنچے گا ہم ایپ کے ذریعے چیک کریں گے۔ جعلی بینک اکاؤنٹ اور توشہ خانہ کیس، احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق صدر آصف علی زرداری کو طلب کر لیا۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی طلب، 24 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری، ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا کی احتساب عدالتوں میں بحال کیے گئے ریفرنسز پر سماعت، عدالتوں نے 111 ریفرنسز میں نوٹسز جاری کر دیے، ملزمان کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔